السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اردو نثر میں مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کسی موضوع پر اپنے افکار و خیالات اور جذبات کو مربوط اور مدلل انداز میں لکھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: تمہید یا تعارف، اصل مضمون یا نفس مضمون، اختتام یا ذاتی رائے۔ آج ہم مضمون دیکھیں گے۔ آج ہم کریں گے موسم برسات اور یا برسات کی بہاریں، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں موسم برسات کی طرف۔ مضمون لکھنے سے پہلے ایک خاکہ بنا لیا جاتا ہے۔ ذہن میں خاکہ بنا لیا جائے تو مضمون لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، ترتیب کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے۔ تو برسات کا موسم کا خاکہ جو ہم نے بنایا ہے اس پہ نمبر 1 پہ ہے پاکستان میں موسموں کی تعداد، برسات کا موسم۔ نمبر 2 ٹھنڈی ہوا، بادل، گرج چمک، بارش کا جانداروں پر اثر۔ نمبر 3 گھروں میں پکوان، گیت، خوشی، جھولوں کا اہتمام، بارش میں نہانا۔ نمبر 4 ہے چرند پرند اور دوسری مخلوق خدا کا اظہار تشکر۔ نمبر 5 ہے بارش کے بعد سیلاب، گندگی، کیچڑ، بیماریاں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں۔ پڑے ہے پانی ہر جا، جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ جو بیماری کی صحبت برداشت نہیں کرتا وہ صحت کی لذت بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جس نے اندھیری راتوں کا نظارہ نہ کیا ہو وہ کیا جانے چاندنی رات کی بہار کیسی ہوتی ہے۔ سکھ کی لذت سے وہی واقف ہے جس نے زندگی میں سوگوار دن بھی دیکھے ہوں۔ جس نے گرمی اور حبس کی شدت نہ دیکھی ہو وہ برسات کی بہاروں سے وہ شادمانی حاصل نہیں کر سکتا جو ایک طویل صحرائی سفر کے بعد نخلستان میں محسوس کرتا ہے۔ جون کے مہینے میں گرمی انتہا کو پہنچتی ہے، دریاؤں میں پانی بھی کم ہو جاتا ہے، دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں رحمت حق تعالیٰ اپنے بندوں پر آفتاب کی تمازت کو ایسے کم کرتا ہے۔ جب آفتاب کی تمازت سے جسم جلے جاتے ہیں اور گرم لو ہر شے کو جھلسا دیتی ہے، گرمی کے سبب جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلنے کی جرأت کم ہی کرتا ہے، گلی کوچوں میں ہو کا عالم ہوتا ہے، ندی نالوں میں پانی بھی کم ہو جاتا ہے، دریا خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں رحمت حق تعالیٰ اپنے بندوں، پرندوں اور چرندوں پر ترس کھا کر ابر رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ گھٹائیں جھومتی ہوئی آ رہی ہیں، آفتاب نے اپنا منہ چھپا لیا ہے، ہوا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے، جان میں جان آنے لگی ہے۔ گھٹائیں دیکھ کر لوگوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے، بچے گھروں سے نکل آتے ہیں، اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج جاتی ہے، لڑکے بھی اسکول سے نکل کر شور مچا رہے ہیں۔ منٹوں میں جل تھل ایک ہو گیا، گلی کوچوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، بچے پانی میں دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر چھینٹے اڑا رہے ہیں۔ چمنزاروں اور باغوں میں بہار آ گئی ہے، زردی میں رنگے ہوئے پتے سبز لباس میں ملبوس نظر آنے لگے ہیں۔ 3-4 گھنٹے موسلادھار بارش کے بعد اب بادل چھٹنے شروع ہو گئے ہیں، بارش تھمتی جا رہی ہے، تھوڑی دیر بعد بادل اونچے ہو گئے ہیں اور مطلع صاف ہو گیا ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ کوس قضا نے آسمان پر جھولا ڈال دیا ہے، فضا دھل کر صاف ہو گئی ہے، ہر طرف زندگی خوشگوار ہو گئی ہے، چشمے بہنے لگے ہیں، پرندے خوشی سے چہچہانے لگے ہیں، کلیاں ہنسنے لگی ہیں، ہر سو سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے۔ دلکش سما ہے، دل شاد ماں ہے۔ اب دیکھیے بارش تھم چکی ہے، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، کوئی موسم کا لطف اٹھانے اور کوئی خرید و فروخت کرنے جا رہا ہے۔ کئی من چلے اکٹھے ہو کر آم خریدنے جا رہے ہیں۔ آم کل بازار میں کوئی خریدار خریدتا نہیں تھا، مگر آج ریڑھی اور ٹھیلے والوں، چھابڑی والے ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ایک دم دام دگنے ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ ٹولیاں بنا کر سیدھے باغوں میں نکل گئے ہیں، باغ بھی خوب نکھرے نکھرے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے۔
پرندے خوشیوں کے ترانے الاپ رہے ہیں، کوئل کا نغمہ جاں فضا دل کو لبھا رہا ہے۔ موسم حسین ہو گیا ہے، گلہائے چمن عجب بہار دکھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ ادھر آموں کے شوقین ٹولیوں کی شکل میں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، اور ادھر بھی باغوں میں کوئی جھولا جھول رہا ہے، کوئی خوشی کے گیت گا رہا ہے، کوئی اپنے اہل خانہ کو نہر کے کنارے لے گیا ہے۔ اسی طرح سے دریا کا کنارہ بھی حسین کیفیت پیش کر رہا ہے۔ کوئی مشغول ترنم ہے، کوئی دری بچھائے گھاس پر لیٹا ہوا ہے، کوئی ریت سے کھیل رہا ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کشتی رانی کرنے لگ گئے ہیں۔ دریا کی ساری کشتیاں پانی میں چل رہی ہیں، لوگ زیادہ ہیں اور کشتیاں کم ہیں۔ آج ملاحوں نے بھی اپنے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ شام ہونے تک یہی منظر چلتا ہے۔ دیہات اور کھیتوں کا منظر نہایت پرکیف ہے۔ وہاں بھی چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ پیاسی زمین نے اپنی پیاس بجھا لی ہے۔ کہیں کہیں نشیب میں پانی بھی کھڑا نظر آ رہا ہے کہ کسان اپنے کھیتوں کو تر و تازہ دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ انہیں فصل خریف کے اچھے ہونے کی خوشی ہو رہی ہے۔ دھان کے کھیت پانی سے بھر گئے ہیں۔ زندگی ہر طرف رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ٹیوب ویل بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ قدرت کی بے نیازی ہے کہ چند گھنٹوں میں موسم کس قدر خوشگوار بنا دیا ہے۔ ندی نالوں کا پرکیف اور مسرور کن شور کیسا بھلا لگتا ہے۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں، بچیاں خوشی کے گیت گاتی ہیں، جھولوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، درختوں پر جھولے باندھ کر جھولے لیے جاتے ہیں اور بچے گھروں سے باہر نکل کر بارش میں نہاتے ہیں۔ برکھا رت کے یہ نظارے شاعروں کو ان کے گن گانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے شعراء نے برسات کے مناظر اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں، مگر نذیر اکبر آبادی نے جس خوبصورتی سے اپنی نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے مناظر پیش کیے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ گل و خار لازم الملزوم ہیں، گل و خار لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں برسات کی روح پرور کیفیات ہوتی ہیں، وہاں یہ طبیعت مضمحل کرنے کا سامان بھی بنتی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی۔ بارش اگر حد اعتدال تک ہو تو سامان خوشگواری پیدا کرتی ہے، اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لگاتار زیادہ بارش سے سیلاب آ جاتے ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائنیں تباہ ہو جاتی ہیں، کمزور اور خستہ عمارتیں گر جاتی ہیں، سیلاب سے دیہات اجڑ جاتے ہیں، مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ بے گھر ہو کر اونچی جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کاروبار بہت متاثر ہوتے ہیں، ذرائع آمد و رفت بند ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زیادہ دیر تک زمین میں نمی رہنے سے وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ ہلاکت و پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ گویا وہی ابر رحمت اگر زیادہ ہو تو زحمت اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ بالکل سادہ عام فہم اور بالکل اس طرح سے میں نے مضمون بیان کیا ہے جس طرح سے آپ اس کو خود محسوس کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو آسان عام فہم اور اپنی زبان، اپنے خیالات اس طرح سے لکھیں کہ آپ کو لکھتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔